نک وجگک بغیر ٹانگوں اور بازوؤں کے پیدا ہونے والے ایسے انسان کی کہانی جو اپنی کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے مثال بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس کی پیدائش کا سب سے زیادہ دکھ اس کی والدہ کو ہوا۔ وہ ٹانگوں اور بازوؤں کے بغیر پیدا ہونے والے اس بچے کی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی اور شدت سے رونا شروع کر دیتی۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیرت زدہ تھے، کیونکہ اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی پیدائش آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت ہی نہ تو اس کے بازو تھے اور نہ ہی ٹانگیں۔ کسی کو بھی اس کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی۔ اس کا نام نک وجگک رکھا گیا۔ اس کی ماں کو کسی نے اس بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینا گوارا نہ کیا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنی اذیت بھری زندگی کا احساس ہوا۔ وہ اپنا کوئی کام بھی خود نہیں کر سکتا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز اس کے لیے مشکل تھی۔ برش کرنے سے لے کر واش روم جانے تک اپنے کام خود سے نہ کر پانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ زندگی اسے بوجھ لگنے لگی۔ وہ مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ میلبورن کے جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھا، وہاں اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اپنی معذوری کے باعث اتنے طنز اور تکلیفیں دیکھنا اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ محض 10 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار بھی رہتا۔ وہ سوچتا تھا اس سے کوئی محبت نہیں کرے گا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کو اس کی حالت میں قبول کرنا شروع کر دیا اور اس سے محبت کرنے لگے۔ وہ کہتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایسے مایوسی اور بے بسی کے دن آتے ہیں۔ یہ سب فطری ہے، لیکن ایسے احساسات اسی وقت نقصان دہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ان خیالات کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں اور ان سے نکلنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا بہتر سے بہتر کر دکھانے کے لیے خود کو ان خیالات سے نکالنا بھی سیکھیں۔ پھر آنے والے سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ جس کی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے اس کے والدین قاصر تھے، اس نے نہ صرف اپنی دنیا بنائی بلکہ اپنے جیسے کروڑوں مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی امید بنا۔ اس نے نہ صرف خود جینا سیکھا بلکہ دنیا کو جینے کا ہنر سکھا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک تحریری مقرر کے طور پر معروف نک کی زندگی ایک مثال بن گئی ہے، جو کروڑوں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 برس کی عمر میں خودکشی کی کوشش کرنے والے نک نے کامیابی کی کون سی چابی تلاش کر لی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ نک نے ایسا کیا کر دکھایا کہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم ہونے کے باوجود اس وقت نہ صرف عالمی تنظیم لائف وتھ آؤٹ لمبس کے بانی ہیں، بلکہ ایک موٹیویشنل کمپنی ایٹیٹیوڈ از ایٹیٹیوڈ کے سربراہ ہیں۔ یہ ادارے دنیا بھر میں معذور افراد کے درمیان امید اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات پر مشتمل 2 کتابیں لائف وداؤٹ لمٹس انسپورٹبل بھی تحریر کی۔ آج نک نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ اگر آپ بھی خود کو بدلنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں یا کامیاب ہونا چاہیں تو زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کسی کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نک کو یہ جملہ 17 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں صفائی اور بحالی کے انچارج سے ملا۔ انہوں نے نک کو عوامی طور پر لیکچر دینے کا مشورہ دیا۔ اس سوچ نے نک پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے۔ نک اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں
کہ میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تمہیں مقرر بننا چاہیے۔ میں نے کہا میں کیا بولوں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہیں اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اس ایک مشورے نے نک کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے مثبت رویے اور طرز فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ذات پر اتنی محنت کی اور خود کو ایسا مثالی بنایا کہ وہ لوگوں کو اپنی کامیابی کی کہانی سنا سکیں۔ اب تک نک نے تقریباً 50 ملکوں میں گزشتہ 15 سال میں ہزاروں لیکچر دیے۔ آج دنیا بھر کے معذور لوگوں کے لیے نک ایک امید کی کرن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معذور لوگوں کو ویل چیئر دینے یا ان کے لیے کوئی عمارت بنانے سے تبدیلی نہیں آئے گی، انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ نک کہتے ہیں جب دوسرے لوگ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا ہوں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ معذور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کبھی کوشش کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے، جھجکنا بھی نہیں چاہیے، کسی کام سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کے سفر میں تمام تر مشکلات کے باوجود نک نہ تو رکے اور نہ انہیں کوئی روک پایا۔ نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نبرد آزما ہوتے رہے، ان کی محنت رنگ لائی۔ آج وہ کسی بھی عام انسان کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ روزانہ سائیکلنگ کرتے ہیں، پانی کی سطح پر سرفنگ کرتے ہیں اور اسکائی ڈائیونگ کرنے کا سنسنی خیز لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ نک آج کل لاس اینجلس میں اپنی بیوی کین اور 2 سال کے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں۔ نک کی کامیاب زندگی میں ہر انسان کے لیے بے شمار سبق ہیں۔ وہ بچپن میں اپنے وجود سے نالاں رہتا تھا، جو اس لیے مرنا چاہتا تھا کہ وہ ادھورا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے قاصر خود کو دوسروں پر بوجھ خیال کرتا تھا۔ اگر وہ تب مایوس کن خیالات سے خود کو باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آج کیسے اتنی کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا؟ آج کیسے وہ کئی افراد کی کفالت کر رہا ہوتا؟ کیسے وہ ایک اچھا باپ کہلاتا اور کیسے لوگ اس سے امید کی روشنی پا رہے ہوتے؟ لہٰذا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اپنے سامنے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ نظر آ رہی ہوں، ان مشکل حالات سے نظریں نہ چرائیں۔ اپنی ذات پر بھروسہ کیجیے، اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کیجیے۔ یقین کریں آپ جتنی مشکلات سہ سکتے ہیں اتنی ہی اس ذات کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں۔ ہر مشکل میں بہتری کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مایوسی میں امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ زندگی میں مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، مواقع آپ کو ضرور نظر آتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے جائیں اور کامیابیاں سمیٹتے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے شب و روز نک کی زندگی سے زیادہ مشکل ہرگز نہیں ہوں گے۔ ایرک کی کہانی نے مجھے سبق دیا ہے کہ کامیابی کا راز بھرپور جسم میں نہیں بلکہ بھرپور سوچ میں پوشیدہ ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ موٹیویشن سے بھری کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔